الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیت ہے، اور اس آیت میں اور اس کے آگے پیچھے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے بارے میں کچھ تاکیدات فرمائی ہیں اور کچھ ضروری احکام کو بیان فرمایا ہے، اور اسی کے ذیل میں وصیت کا بھی ذکر آیا ہے۔ چنانچہ آج کی نشست میں کچھ بہت اہم گفتگو وصیت اور میراث کے حوالے سے کی جائے گی، جس میں شریعت مطہرہ کی جو ضروری تعلیمات ہیں ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو اور ہمارے رواج کے اندر جو اس سلسلے میں کوتاہیاں کی جاتی ہیں ان پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح بات کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے، اور سورۃ النساء جو بنیادی طور پر خاندانی مسائل کے حل کو اور وصیت اور میراث میں ہونے والی کوتاہیوں کے اندر کوتاہیوں پر روشنی ڈالتی ہے، اور اس سلسلے میں جو خواتین کے ساتھ عربوں کے معاشرے میں ظلم ہوتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں جو زیادتیاں ہوتی تھیں، اسلام نے آ کر ان کو ختم کیا، اور اس بارے میں ضروری تعلیمات اس صورت کے اندر دی گئیں۔ چنانچہ اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ وراثت کے اندر جس طرح مردوں کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح سے عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طرح والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے مال میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے، تو اسی طرح والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی تاکید فرمائی کہ کوئی کسی کا مال، کوئی کسی کا حق، کوئی وراثت میں کسی کا حصہ ناجائز طور پر اپنے پاس ہڑپ کرنے کے لیے نہ رکھ لے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی کا حق مارے گا، کوئی کسی میت کے ورثاء کا حق مارے گا اور اس کا حق غصب کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی سزا اور جہنم کی وعید کو بیان فرمایا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلم کے طور پہ کھاتے ہیں، تو وہ دراصل اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وصیت اور میراث کے بارے میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ مال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ مال زندگی میں ہمارے پاس امانت ہوا کرتا ہے، اور اس مال کے خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کچھ تعلیمات ہیں، شریعت مطہرہ کی کچھ تعلیمات ہیں کہ اس مال کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ اسلام نے مال خرچ کرنے کے حلال طریقے بھی بتلائے ہیں اور ان طریقوں سے بھی خبردار کیا ہے جو مال خرچ کرنے کے حرام طریقے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی میں اپنے مال کو اس احتیاط کے ساتھ خرچ کرے کہ یہ مال حقیقتاً میرا اپنا مال نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے اللہ کا دیا ہوا امانت کے طور پہ میرے پاس موجود ہے، اور میں اس مال کے خرچ کرنے میں اس حد تک ذمہ دار ہوں کہ جس طرح ایک آدمی کسی امانت کے اندر ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔
تو زندگی میں جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے، اور فرمایا کہ موت کے وقت اس مال کے اندر اس کے ورثاء کا حق آ جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس مال پر اس آدمی کا حق ختم ہو جایا کرتا ہے اور اس کے ورثاء کا حق اس مال پر آ جاتا ہے۔ چنانچہ کسی آدمی کو اس بات کا اختیار کہ مرنے کے بعد میرا مال کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، شریعت مطہرہ نے وصیت کی صورت میں آدمی کو اختیار دیا ہے، لیکن اس کی ایک حد مقرر فرمائی ہے کہ فرمایا کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ جو آدمی اپنی ملکیت میں جو ترکہ اور جو ورثہ چھوڑے گا اس مال کے 1/3 حد تک زیادہ سے زیادہ اس کی وصیت قابل قبول ہوگی، اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ وصیت کسی ایسے شخص کے حق میں نہ ہو کہ جو آدمی شریعت کی روح سے وراثت کا حقدار بھی بن رہا ہو۔ چنانچہ کوئی آدمی، مثال کے طور پہ جس آدمی کا انتقال ہوا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے اتنے روپے کسی مسجد میں یا مدرسے میں دے دیے جائیں، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے جائیں، یا فلاں صاحب کو دے دیے جائیں، تو یہ وصیت اس صورت میں نافذ العمل ہوگی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جتنا روپیہ دینے کو کہا گیا ہے تو آیا انہوں نے جو کل ترکہ چھوڑا ہے یہ روپیہ اس کے 1/3 حصے سے 1/3 حد کے اندر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ تو اگر 1/3 کے اندر ہے تو ان کے کہنے کے مطابق اس وصیت کے مطابق وہ پیسہ وہاں خرچ کر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ خرچ کرنے کی جائز جگہ ہو۔ اسی طرح اگر اس نے کسی آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دیا جائے، تو چونکہ بیٹا شریعت کی طرف سے ورثے کا حقدار ہوتا ہے اس لیے یہ وصیت قابل عمل نہیں ہوگی، اور اصولی طور پر اس بیٹے کو وصیت کے طور پر نہیں ملے گا بلکہ وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ البتہ شریعت نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر دوسرے ورثاء اس بات پر راضی ہوں کہ مرحوم نے جو وصیت اس وارث کے حق میں کی تھی تو ہم بھی اس کو پورا کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے احسان ہوگا اور ان کی اجازت کے ساتھ یہ وصیت نافذ ہو جائے گی۔ تو ایک تو وصیت کی یہ حیثیت آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصیت اگر کسی آدمی کے ذمے لوگوں کے کچھ حقوق ہوں، امانتیں ہوں، تو آدمی کو وصیت کا لکھنا واجب ہے۔ چنانچہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمے جو حساب و کتاب ہوتے ہیں ان حسابات کو کہیں پر لکھ کے رکھا جائے، اور اپنی وصیت لکھ کے رکھی جائے کہ میرے ذمے فلاں لوگوں کے یہ حساب کتاب ہے، یا میرے ذمے لوگوں کا جو لینا دینا ہے یہ فلاں جگہ کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے، لہٰذا میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات کے بعد یہ لوگوں کی ادائیگیاں کی جائیں جو میرے ذمے ادھار ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کا حق ذمے میں رہ جائے اور انسان کے لیے آخرت میں پریشانی کا باعث ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کے ذمے اللہ رب العزت کے کچھ حقوق ہوں، مثلا نمازیں باقی ہوں، روزے باقی ہوں، کوئی زکوٰۃ باقی ہو یا حج باقی ہو، تو اس حق کی وصیت بھی کرنا واجب ہے، اور یہ بھی وصیت کر لے کہ میرے انتقال کی صورت میں اگر میں یہ حق ادا نہ کر سکا تو پھر یہ میرے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے اور ان کی ادائیگی کی ترتیب بنائی جائے۔ چنانچہ وصیت اگر کچھ انسان کے حقوق یا اللہ رب العزت کے حقوق لازم ہوں تو وصیت کرنا انسان پر واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی حق واجب نہ ہو، کوئی حق باقی نہ ہو تو اس صورت میں وصیت کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق اپنے مال کو کسی کار خیر میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 1/3 کی حد تک اس مال کی وصیت کر سکتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ وصیت اگر کرنی ہو تو وصیت کو بہتر یہ ہے کہ تحریر کی صورت میں کریں اور اس پر گواہ بھی قائم کریں اور قانونی اور شرعی تقاضوں کو بھی پورا کریں، تاکہ بعد کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی آپ کے ورثاء کو بھی پیش نہ آئے اور آپ کی وصیت کے پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری اور لازم ہے کہ اگر آپ کی ملکیت میں اگر آپ کی تحویل میں کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے اثاثے موجود ہیں کہ جو آپ کی ملکیت نہیں ہیں، مثلاً آپ کے نام پہ کوئی جائیداد ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، جو دراصل کسی قانونی ضرورت کے پیش نظر آپ کے نام پہ کی گئی ہے، لیکن دراصل وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ اس کی بھی تعیین اور اس کی تحدید کر دیں کہ یہ فلاں اثاثے میرے نام پر موجود ہیں، لیکن دراصل یہ اثاثے میری ملکیت میں نہیں ہیں، تاکہ میرے بعد میرے ورثاء اس سلسلے میں کسی غلطی کا شکار نہ ہوں اور ایسا نہ ہو کہ اس جائیداد کو بھی میرا مال سمجھا جائے، حالانکہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ فلاں صاحب کا مال ہے۔ وصیت کے بارے میں یہ کچھ باتیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے آئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے اور اس بات کا تعین بھی ضروری ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی وصیت جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر قرضوں کی ادائیگی کے بعد نافذ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پہ اپنے ترکے میں 1 کروڑ روپیہ چھوڑا اور اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالنے کے بعد اس کے ذمے 10 لاکھ روپے کے قرضے ہیں، تو سب سے پہلے تو 10 لاکھ روپے کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا اور وصیت کا نمبر ان قرضوں کی ادائیگی کے بعد آئے گا، اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب انہوں نے کسی کار خیر یا کسی جائز کام کے اندر کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے گی، بشرط یہ کہ وہ ان کے مال کے، ان کے ترکے کے 1/3 حد تک ہو۔ تو 90 لاکھ روپے میں سے 1/3 کی حد تک وہ وصیت پوری کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر باقی بچے ہوئے مال میں ورثاء کا حق ہوگا اور ان حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی جو حصے اللہ رب العزت نے اس سورۃ النساء کی دوسرے رکوع میں بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں ان کا بیان آیا ہے۔ چنانچہ بیٹوں کے اندر، ماں باپ کے اندر یا بہن بھائیوں کے اندر جو بھی ورثاء کی نوعیت ہوگی، اس اعتبار سے اس مال کی تقسیم کی جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں وراثت یا ورثے کی تقسیم۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں کچھ باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی حاصل ہونا، ہم میں سے ہر آدمی کو آگاہی حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، اور شریعت مطہرہ نے علم فرائض کو، میراث کے مسائل کو سیکھنے کا بھی حکم فرمایا ہے اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ آج کی اس نشست میں میراث کی تفصیلات اور اس کے حصوں کا بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کی طرف ضرور اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بار بار سامنے آتا ہے کہ زندگی میں وراثت کی تقسیم۔ اس سلسلے میں خوب سمجھ لیجئے کہ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وراثت نام ہے مرنے کے بعد جو انسان کا مال ہوتا ہے اس کی ورثاء کے اندر جو تقسیم ہوتی ہے اس کو ورثے کی یا وراثت کی تقسیم کہتے ہیں۔ جو زندگی میں تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ زندگی میں مال کی تقسیم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو ہدیہ اور گفٹ کہہ سکتے ہیں، اس کو مال کی تقسیم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو وراثت کی تقسیم نہیں کہتے۔ وہ یہ بنیادی طور پہ وراثت نہیں ہوتی، کیونکہ وراثت جو ہوتی ہے وہ انتقال کے بعد ہوتی ہے۔ لہذا زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ مطالبہ سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی میرا ورثہ مجھے دے دیا جائے،
یا میرا حصہ مجھے دے دیا جائے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ زندگی میں چونکہ ورثہ نہیں ہوتا، اس لیے زندگی میں کسی وارث کو یہ مطالبہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ آپ میرا حصہ یا میرا ورثہ مجھے دے دیجئے۔ چنانچہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وارث کے ضد کرنے پر یا اس کے اصرار کرنے پر والدین میں سے کوئی ایک اپنی ملکیت میں سے اس کا ورثہ یا اس کی وراثت کے بقدر مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور وہ مثال کے طور پہ ابھی میں نے مثال دی، کسی آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور اس کے 2 بیٹے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو ایک بیٹے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو باپ نے کہا کہ لو 50 لاکھ روپے میں نے تم کو دے دیے، اب میری وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور میری وراثت میں صرف اور صرف اس دوسرے بیٹے کا حصہ ہے، لیکن وہ مال ابھی بقیہ 50 لاکھ روپے باپ کی ملکیت میں ہی موجود ہیں، اس دوسرے بیٹے کو دیے نہیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ جب انتقال ہوگا تو وراثت چونکہ انتقال کے بعد جاری ہوتی ہے، تو اب دوسرے جو 50 لاکھ روپے باقی ہیں، ان 50 لاکھ روپے کو تمام ورثاء میں تقسیم کرنا ضروری ہوگا، جس میں وہ پہلے والا بیٹا بھی شامل ہوگا اور یہ دوسرا بیٹا بھی شامل ہوگا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے اندر جھگڑے بھی پیدا ہوں گے اور لڑائی اور نا اتفاقی بھی ہوگی، اور دوسرے بیٹے کے ساتھ نا انصافی بھی ایک طرح سے سامنے آئے گی کہ باپ نے پہلے بیٹے کو تو ایک بڑا حصہ مال کا دے دیا اور دوسرے بیٹے کو اس مال کے حصے سے ایک طرح سے محروم کیا یا اس کے ساتھ نا انصافی کی۔ چنانچہ یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح زندگی میں کوئی وارث اپنا حصہ وراثت مانگ نہیں سکتا، اسی طرح سے اگر کوئی اپنے وارث کو حصہ وراثت ادا کر دے اور زندگی میں وراثت کہہ کے دے بھی دے تو بھی وراثت کا حق ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انتقال کے بعد وہ تمام ورثاء کے اندر جائیداد تقسیم ہوگی جو اس آدمی کے انتقال کے وقت موجود ہوں گے۔ لہذا یہ بات تو اس طرح سے سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ اپنا مال وارثوں میں یا اولاد میں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں تمام اولاد کے اندر برابری اور مساوات کرنی چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک اولاد کو آپ نے زیادہ دے دیا اور دوسروں کو کم دے دیا یا دوسروں کو محروم کر دیا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اپنی تمام اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں اور اپنی تمام اولاد کو برابری کا مال عطا کریں، برابری کا مال دیں، اس لیے کہ زندگی میں یہ گفٹ ہے اور ہدیہ ہے، اور ہدیے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی اولاد ایسی ہے جو آپ کی زیادہ خدمت کرتی ہے یا وہ زیادہ ضرورت مند ہے اور باقیوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے، یا وہ زیادہ نیک اور متقی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے، تو اس ایسی صورتحال کے اندر یا کسی کی بچے کی فیملی زیادہ ہے دوسرے کی فیملی کم ہے، اس کے اہل و عیال کے اخراجات کے کم ہیں کہ زیادہ ہیں، تو ان ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اگر کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد اس آدمی کے ساتھ اس بیٹے کے ساتھ یا اس بیٹی کے ساتھ اس کی ضرورت کے اندر مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسرے اولاد کو دوسرے بیٹوں کو محروم کرنے کا جذبہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات بھی یہ ہے کہ وراثت کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب انسان دنیا سے جانے والا ہو اور کسی آدمی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب میری زندگی زیادہ باقی نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں جہاں پہ وصیت انسان کرتا ہے تو اسی طرح سے ایک چیز جس کا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے وہ یہ ہے کہ اپنی وصیتوں کو اور اپنی وراثت کو پورے طور پر صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے کوئی نگران بھی مقرر کیا جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں وصی کہا جاتا ہے، کہ اپنی وراثت، اپنے ترکے کے مال کو تقسیم کرنے کے لیے کسی ذمہ دار آدمی کو، کسی مناسب آدمی کو ایک نگران مقرر کرے کہ یہ با اختیار آدمی ہوگا جو میری وصیت کو بھی نافذ کرے گا، جو میرے مال کے اندر سے وراثت کے حصے بھی بنائے گا، اور میرے سب ورثاء اس کی بات کو ماننے کے پابند ہوں گے تاکہ وہ شریعت کے مطابق ان کے درمیان وراثت کی تقسیم کر دے۔ تو ایک تو وصیت بھی کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ کسی کو اپنے بعد کے لیے وصی بھی بنانا چاہیے تاکہ اس کی وراثت کے اندر جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ باتیں ہماری معاشرے کے اندر وصیت اور میراث کے بارے میں جو رائج ہیں اور جن کی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ ان کو سمجھ لینا چاہیے، جس میں ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سی دفعہ آدمی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جس طرح یہ مال میرے اختیار میں ہے تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ مال میرے اختیار میں رہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی میری مرضی کے وارث کو ملے۔ چنانچہ وہ یہ کرتے ہیں کہ کاغذات کے اندر اپنی جائیداد کو کسی ایک وارث کے نام میں کر دیتے ہیں۔ مثلا اکثر لوگ کاغذات میں اپنے مکان کو اپنی بیوی کے نام پہ کر دیتے ہیں یا اپنے بیٹے کے نام پہ کر دیتے ہیں، لیکن شریعت کے نظر میں اس ہبہ یا اس گفٹ کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے۔ چنانچہ انتقال کے بعد جب دارالافتاء میں معاملہ جب پیش ہوتا ہے اور دوسرے ورثاء اس کو چیلنج کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں چونکہ گفٹ کے یا ہبہ کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اس لیے اس مال میں وہ ہبہ یا گفٹ نافذ ہی نہیں ہوا، اور وہ مال تمام ورثاء کے حصے میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ورثاء کے اندر بھی آپس میں جھگڑے اور نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس غلط وصیت کی وجہ سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی آپ وصیت کریں اور اس طرح کی کوئی بھی وصیت کرنے لگیں تو اس بات کو لازمی طور پہ ملحوظ رکھیں کہ اپنی وصیت کے قانونی تقاضوں کو بھی پورا کریں اور اپنی وصیت کے شرعی تقاضوں کو بھی پورا کریں، اور مفتیان کرام کے پاس حاضر ہو کر پہلے یہ معلوم کریں کہ مجھے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد، اپنے مرنے کے بعد مجھے اپنے مال میں کس حد تک اختیارات ہیں، میں کس حد تک اپنے کسی وارث کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنی بیوی کو اپنے مال کی تقسیم کرنے کا مجاز ہوں اور دینے کا مجاز ہوں، اور مجھے اس کے لیے کیا تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ چنانچہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کریں، اور اس وصیت نامے کو کسی مستند مفتی صاحب سے جا کے اس کو ویٹ بھی کرائیں، اور اس کو گویا کہ اس کا جائزہ لے کے ان سے اس پر اتفاق کرائیں کہ یہ وصیت درست ہے، یہ جائز ہے، اور یہ جائز وصیت ہونے کے بعد پھر آپ کو بھی اطمینان ہوگا کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ ناجائز نہیں کر رہا، یہ غلط کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کوئی ایسی وصیت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی گناہ کے شکار ہوتے ہیں۔ مثلا انہوں نے وصیت کر دی کہ جی یہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو اتنا مال دے دیا جائے اور فلاں کو اتنا دے دیا جائے اور فلاں کو اتنا دے دیا جائے، اور انہوں نے اس کے اندر ناانصافی سے کام لیا یا وارثوں کے لیے وصیت کر دی، اور وارث بھی ایسے تھے کہ انہوں نے اس چیز کو لازمی طور پہ سمجھ لیا اور لازمی طور پہ عمل کر لیا، اور بعد میں ان کے اندر جھگڑے بھی ہوتے رہے، یا کسی نے کسی کی رضامندی کے بغیر، جیسے مثال کے طور پہ جس کے حق میں باپ نے وصیت کی تھی
اس نے اس مال پر قبضہ کر لیا اور دوسرے ورثاء کو محروم کر دیا، اور اس سلسلے میں شریعت کے تقاضے کو سامنے نہ رکھا۔ چنانچہ اب یہ اس جو وصیت کرنے والا مرحوم تھا اس کی وصیت کا غلط فائدہ اٹھایا گیا، تو وصیت کو اس طرح سے بھی نہ لکھا جائے کہ اس وصیت سے کوئی ایک وارث ناجائز طور پہ فائدہ اٹھا سکے۔ چنانچہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں اور وصیت کے اندر قانون کے تقاضوں کو بھی پورا کریں تاکہ کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ایک غلطی ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ لوگ اپنی اولادوں میں بعض دفعہ بعض اولادوں کو کچھ مال دولت دے دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بیٹیوں کو شادی کے موقع پر زیورات کی مد میں یا بعض دفعہ کوئی فلیٹوں کی مد میں، کوئی جائیداد یا پلاٹ کی مد میں بیٹیوں کو دے دیا جاتا ہے، اور بیٹے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، جن کو عام طور پہ جو آدمی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، اور اس کا خیال بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ میرا کاروبار تو میرے بیٹوں کے پاس ہی آنا ہے، لہذا بیٹوں کو الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں کو دے دیا جائے، چونکہ بیٹیاں دوسرے گھر کی ہوتی ہیں، لہذا ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا جائے، کیا پتہ انتقال کے بعد بیٹیوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن اس صورتحال کے اندر بعض دفعہ بیٹوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہو جاتی ہے کہ جو مال ان کے حصے میں ان کے قبضے میں دیا نہیں گیا تو وہ ان کی ملکیت میں تو ہوتا نہیں ہے، انتقال تک وہ باپ کی ملکیت میں ہوتا ہے سارا کاروبار، دکان اور تمام اثاثے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ تمام ورثاء کا حق بن جاتا ہے، جس کے اندر بیٹے بھی شریک ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی شریک ہوتی ہیں، جن کو پہلے ہی ایک بڑا حصہ مال کا دیا جا چکا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر چونکہ بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ مال زندگی میں دیا گیا اور بیٹوں کو کچھ نہیں دیا گیا، تو یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایک طرح کی ناانصافی ہو گئی بیٹوں کے ساتھ، جس کی تلافی وراثت میں تو نہیں ہوگی، لیکن اس آدمی کے مرنے والے کے اپنے اعمال کے اندر ایک کوتاہی جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ زندگی کے اندر اپنا علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹوں کو مال دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے اور آپ کچھ مال دے رہے ہیں تو تمام اولاد کو برابر برابر دینا چاہیے، اور اگر مثال کے طور پہ برابر آپ نہیں دینا چاہتے تو کم از کم جتنا ورثے کے اعتبار سے حق بنتا ہے اتنا تو دیجئے، جیسا کہ بیٹے کا 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ، تو کم از کم اس اعتبار سے ہی ان کو دے دیجئے، لیکن عام کسی کو کسی ویلڈ ریزن کی بغیر اس کے ساتھ کمی بیشی کا معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یہ ایک طرح سے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لہذا یہ بات اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں، اور اسی کے اندر پھر چونکہ زبانی طور پر آدمی یہ کہتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کیسز مستقل سامنے آتے ہیں کہ جی یہ بیٹا یہ تو تمہارا ہی ہے، اب بیٹا کچھ مانگتا ہے تو باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا تو یہ سب کچھ تو تمہارا ہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ بیٹے کو دیا نہیں ہوتا، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد تمہارا ہوگا، لیکن چونکہ بیٹے کو زبانی طور پہ کہہ دیا تو اب بعض دفعہ وہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ انتقال کے بعد اڑ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو میرے باپ نے مجھے زندگی میں کہہ دیا تھا اور بار بار کہتے تھے کہ بیٹا تو یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، لہٰذا یہ تو میرا ہی ہے، اور باقی ورثاء پھر دارالافتاؤں سے فتوے حاصل کرتے ہیں، اور وہ فتوے لا کر ان کو دکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں چونکہ باپ نے آپ کی قبضے میں اور آپ کی ملکیت میں نہیں دیا تھا، اس وجہ سے یہ مال آپ کا نہیں ہوا،
اب اللہ کسی کو اتنا ایمان دے اور اس کو اتنی سمجھ دے کہ وہ پھر اپنا کڑوا گھونٹ برداشت کرتے ہوئے اس مال کو پھر تمام ورثاء میں تقسیم کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ اس سلسلے میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس مال کو کھا لیتے ہیں، جو کہ اپنے طور پہ وہ جائز سمجھتے ہیں، لیکن دراصل وہ ان کا حق نہیں ہوتا، وہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب اس کی ذمہ داری اس آدمی پر آتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ میں اپنے مال کو اس طرح سے تقسیم کروں اور اس طرح سے اپنے مال کو مال کی وصیت کروں اور اس کو تقسیم کروں کہ میرے مرنے کے بعد میری آل اولاد کے اندر جھگڑے نہ ہوں۔ اسی طرح سے بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ ساتھ کاروبار میں بڑا بیٹا محنت کرتا ہے، اور یہ عام طور پہ ہمارے پاکستانی ہندوستانی معاشرے میں رائج ہے کہ باپ کے ساتھ بڑا بیٹا کاروبار میں آگے آتا ہے، اس کے ساتھ محنت کرتا ہے، اس کاروبار کو بڑھاتا ہے اور آنے والے بہن بھائیوں پر اخراجات بھی کرتا ہے، ان کی شادیاں بھی کراتا ہے، ان کی کاروبار بھی بڑھاتا ہے اور دکانیں بھی کرا دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد 10 20 30 40 سال کے بعد محنت کرنے کے بعد باپ اس بچے کو الگ سے کچھ نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو سب تمہارا ہی ہے، اور بعد میں جب ورثے کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جی میں نے 30 40 سال جو محنت کی اس کاروبار کو بڑھانے میں، تو اس محنت کا میرا صلہ کیا ہے، اور اس محنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجھے میری محنت کا صلہ دیجیے۔ اب اگر آپ شریعت مطہرہ کی روشنی میں بات کریں تو محنت کا یہ صلہ یا اس فرما برداری کا صلہ یا باپ کے ساتھ اس تعاون کا صلہ تو دینا تھا تو وہ باپ نے اپنی زندگی میں دینا تھا، تو باپ کو چاہیے تھا کہ اپنی زندگی میں اپنے اس بیٹے کی محنت کی قدر کرتے اور اپنے بیٹے کو کچھ مال و دولت عنایت کرتے، لیکن انہوں نے وہاں دیا نہیں، اور مرنے کے بعد تو یہ سب کچھ تمام ورثاء کا حق بن گیا۔ تو اس وارث کا، اس بیٹے کا اپنے دوسرے ورثاء سے یہ مطالبہ کرنا غلط ہو گیا، اور دوسرے ورثاء جو اس کو اب تمام مال کو تقسیم اپنے آپس میں کر لیں گے، تو اس بیٹے کے ساتھ یہ عمل جو باپ کا رہا یہ ایک طرح سے معاملہ درست نہیں ہوا، اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ایک ایسا معاملہ چھوڑ دیا کہ جو اگر مناسب طریقے سے حل ہوتا کہ جس میں بیٹے کو بھی اس کا حق ملتا اور بیٹے کے ساتھ اس کے تعاون کی ایک طرح سے قدردانی کی جاتی اور اس کو کچھ مال دے دیا جاتا، تو یہ تاکہ اس کی بھی اشک شوئی ہوتی اور وہ مرنے کے بعد باپ کے انتقال کے بعد دوسرے ورثاء کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ یوں اپنا حق سمجھتے ہوئے وراثت کے اندر جھگڑے کا سبب نہ بنتا، تو یہ بہتر صورت تھی اور مناسب صورت تھی اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ بعض لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ اپنے کسی وارث کو، اپنے کسی بیٹے کو عاق کر دیتے ہیں، اور نافرمانی کی وجہ سے، اور اخبار میں اشتہار بھی دے دیتے ہیں کہ میرا فلاں بیٹا نافرمان ہے اور میں اس کو عاق کر رہا ہوں اور میری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ قانونی طور پہ چاہے اس کا حصہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ آپ کا وارث بنتا ہے، اگر وہ انتقال کے وقت زندہ ہے، تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کو مال کے اندر سے حصہ ضرور ملے گا اور وہ حقدار ضرور ہوگا۔ چنانچہ دوسرے ورثاء کو چاہیے کہ اس مال کے اندر سے، وراثت کے اندر سے اس قانونی نقطے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا حق نہ ماریں، ورنہ شرعی طور پہ وہ گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح سے بعض ورثاء ایسے ہیں جو کہ قانون کے اعتبار سے وارث بنتے ہیں، بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو قانون کے اعتبار سے وارث بن جاتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے ان کا وراثت میں لگا بندہ حصہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یتیم پوتا یا یتیم نواسا،
جس کی ہم بات کرتے ہیں، تو قانون کے اعتبار سے اگرچہ اس کو حصہ ملتا ہو، لیکن شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کے لیے وراثت میں باقاعدہ حصہ نہیں ہوگا۔ دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ نہیں ہوگا۔ اگر دادا کی کوئی بیٹے موجود ہیں تو پھر پوتے کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر البتہ شریعت نے ترغیب یہ دی ہے ورثاء کو کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے اس بھتیجے کا، اپنے اس رشتہ دار کا بھی خیال کرو جو یتیم ہے، جو کمزور ہے، اور وہ وراثت کے وقت ان کی نظریں ہیں، تو ان کا بھی خیال کرو اور ان کو بھی اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے دو، تو یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اس کا وراثت کے اندر حصہ نہیں ہوگا۔ تو بعض لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے حصہ وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قانوناً ہمارا حصہ بنتا ہے، قانون اور عدالت ہمارا ساتھ دے گی، لیکن شریعت کی نظر میں ہمارا حصہ نہیں بنے گا۔ چنانچہ اگر اس طرح کا کسی نے حصہ حاصل کیا تو وہ حصہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایک اور بات جو وراثت کے معاملے میں کوتاہی کی جاتی ہے کہ ورثاء اپنے اپنے مسئلے کے حق میں مختلف دارالافتاؤں سے سوالات لکھ کر جوابات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپس کے اندر ایک دوسرے کو فتوے دکھا دکھا کر لڑائی جھگڑا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وراثت کے معاملے میں یہ جب بھی انتقال کا معاملہ پیش آئے تو تمام ورثاء ایک جامع سوال لکھیں، کسی کو ثالث بنائیں اور ایک جامع تحریری سوال لکھ کر سب ورثاء کے اس پہ دستخط ہوں اور سب کا بیان جمع کرایا جائے، اور اس کے بعد پھر ایک ہی فتویٰ حاصل کیا جائے، اور وہ فتویٰ جو آ جائے اس پر تمام ورثاء عمل کریں، تاکہ کسی کو بھی کسی کے ساتھ زیادتی کا موقع بھی نہ ملے اور اپنی اپنی مرضی کے سوال کر کے کوئی غلط جوابات بھی حاصل نہ کیے جائیں، کیونکہ فتویٰ تو سوال کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ اگر سوال غلط ہوگا تو ظاہر ہے کہ جواب میں بھی غلطی آئے گی، اس لیے ایک ہی سوال ہونا چاہیے جس پر سب لوگوں کے دستخط ہونے چاہیے۔ ایک اور چیز کہ تقسیم ورثے کے اندر جس وقت کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی جاتی ہے، اور وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اور اس تقسیم سے پہلے ہی بہت سارے اخراجات جاری رہتے ہیں۔ مثلاً کچھ وارثوں کی شادی ہونی ہے، اور جناب کچھ تقریبات ہو رہی ہیں، کوئی صدقہ اور خیرات ہو رہا ہے، اور کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کچھ جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، کچھ بیچی جا رہی ہیں، کچھ کاروبار ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ وراثت کی تقسیم سے پہلے کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے بعد 10 سال بعد 5 سال بعد جب ورثے کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں شادی تمہاری وجہ سے اس میں یہ خرچہ ہوا، اور فلاں سفر ہوا، اور فلاں جگہ پہ علاج کے لیے کسی کو انگلینڈ بھیجا گیا تو اس پہ 10 لاکھ کا خرچہ ہوا، اور یہ اخراجات جناب فلاں اخراجات ترکے میں سے مائنس کیے جائیں گے، منہا کیے جائیں گے، یا یہ فلاں وارث کے ذاتی خرچے میں سے ذاتی اخراجات مانے جائیں گے۔ اس سلسلے میں آپس میں لڑائی اور جھگڑے اور نا اتفاقیاں رہتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے حقوق آپس کے اندر ضائع ہوتے ہیں، جو کہ شریعت کی نظر میں بالکل حرام ہے۔ لہذا شریعت مطہرہ کا تقاضا کیا ہے کہ انتقال کے بعد وراثت کے معاملے کو جلد از جلد طے کیا جائے، تاکہ ورثاء آپس میں ایک دوسرے کے حق کو ضائع کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے باپ کی وراثت میں اپنی جو بہنوں کے حق ہوتے ہیں ان کے حق کو معاف کرا لیتے ہیں، یا ان کے حق کو ادا نہیں کرتے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور خوب سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے اوپر بڑی وعید ہے۔ اگر بہنیں شرما شرمی میں معاف بھی کر دیں اور وہ کہہ بھی دیں کہ بس ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اور ہم وہ
تو اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوا کرتا، بلکہ ان کا حق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا حقوق کو بغیر ادا کیے معاف کر کے اپنے پاس مال کو روکنا یہ جائز طریقہ نہیں ہے، بلکہ حق کو ادا کیجئے، اللہ آپ کو برکت بھی دیں گے اور اللہ آپ کے رشتوں کو بھی مضبوط کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے حق کسی کا مار دیا یا کسی سے زبردستی معاف کرا لیا تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے وہ انتہائی غلط ہوگا۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو آدمی کے جو اثاثے ہوتے ہیں وہ مختلف ورثاء کے پاس ہوتے ہیں۔ مثلا ایک وارث کے حق میں ایک وارث کے پاس ایک گاڑی موجود ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایک بیٹے کے پاس ایک دکان ہے، وہ اس کو چلاتا ہے۔ دوسرے بیٹے کے پاس کوئی مکان پڑا ہوا ہے، وہ اس میں رہائش رکھے ہوئے ہے۔ تو اب یہ تمام ورثاء یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے حصے میں میرے قبضے میں جو کچھ مال موجود ہے یہ میرے قبضے میں اسی طرح برقرار رہے اور میں اس کو استعمال کرتا رہوں۔ اور پھر بہت سی دفعہ وہ دوسرے ورثاء اس پہ راضی نہیں ہوتے اور ان کی ناراضگی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ فلاں گاڑی، فلاں مکان، فلاں دکان یہ اس وارث کے قبضے میں کیوں موجود ہے، یہ تو سب کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے۔ جتنا اس کے اندر تاخیر کی جائے گی اور جتنا اس میں لیٹ کیا جائے گا تو آپس کے اندر یہ ناراضگیاں بڑھتی رہیں گی اور آپس کے اندر یہ استعمال جو ایک وارث دوسرے ورثاء کی رضامندی کے بغیر کر رہا ہے تو یہ استعمال بھی اس کا ناجائز ہوگا۔ تو اللہ کے لیے اپنے وراثت کو، اس وراثت کے معاملے کو جلد از جلد اس کا قضیہ کریں، اس کی تقسیم کریں اور اس سلسلے میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے وراثت کی جلد تقسیم کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں تو وہ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں اور آپس کے اندر لڑائی جھگڑوں سے حفاظت ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دوسری شادی ہوتی ہے تو وہ اس شادی کو بعض دفعہ اپنے پہلے والے بیوی سے اور اپنے گھر والوں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اس بیوی کو بھی میری وراثت میں سے حصہ ملے، تو زندگی میں کچھ مال و دولت اس کے نام پہ کر دیتا ہے اور اس کے حوالے بھی کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب وراثت ادا ہو گئی، اب ورثے میں سے اس بیوی کا اور اس کی اولاد کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وراثت تو ہوتی ہے انتقال کے بعد، چنانچہ دوسرے ورثاء کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مرحوم کے کچھ اور ورثاء بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی آدمی کے کوئی ایسے ورثاء ہیں جن کے بارے میں دوسرے ورثاء کو علم نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ورثاء کی بھی نوعیت وہاں پہ تحریر کر کے لکھے اور اس کی وصیت بھی کر کے لکھے کہ میرے انتقال کے بعد یہ فلاں فلاں بھی یہ ورثاء موجود ہیں، اور بلکہ زندگی میں اس کا اظہار کرے، اس پہ گواہ بنائے تاکہ ان ورثاء کو بھی شریعت کی نظر میں جو ان کا حق ہوگا وہ ان کو ملے۔ اسی طرح سے ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ بہت سی دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے مال و دولت سب اولادوں کے پاس کسی کے قبضے میں کچھ ہے، کسی کے قبضے میں کچھ ہے، اور وہ جناب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میری آل اولاد میں آپس میں جھگڑے بھی ہیں، نا اتفاقیاں بھی ہیں، اور ادھر میری آنکھ بند ہوئی اور ادھر ان سب کے آپس کے اندر جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کسی ایک نقطے پر یا کسی ایک شخصیت پر متفق بھی نہیں ہوں گے اور آپس کے اندر حقوق کو ضائع کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوتا کہ میں زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت بہت کم مقدار میں ہو اور اس کے اوپر آپس میں جھگڑے نہ ہوں۔ تو یہ صورتحال بھی درست نہیں ہے، بلکہ آدمی کو یہ چاہیے کہ ایسی صورتحال کے اندر اپنے مال کو زندگی میں خوش اسلوبی کے ساتھ بانٹ دے، تقسیم کر دے، اور اس میں جن چیزوں کا، جن باریکیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی ساری اولاد کے ساتھ انصاف سے کام لے، تاکہ زندگی میں
یہ مال تقسیم ہو جائے گا، وارثوں کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ بند ہوگی تو اس کی وراثت میں کوئی بہت تھوڑا سا مال ہوگا، کچھ چند روپے ہوں گے، کچھ گنتی کے کچھ کپڑے ہوں گے، یا کچھ ضرورت کا سامان ہوگا جس پر ورثاء کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اور یہ وراثت کا معاملہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹ جائے گا۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات جس کے بعض دفعہ کوئی وارث، کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے باپ سے کوئی قرضہ لے لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ابا جان مجھے ضرورت ہے تو مجھے آپ 10 لاکھ روپے قرضہ دے دیں، ادھار دے دیں۔ باپ دے بھی دیتا ہے اور وہ بعض ورثاء کو معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ کوئی گواہ نہیں ہوتے۔ لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس وارث کو، اس قرضہ لینے والے کو یہ موقع ہاتھ آ جاتا ہے کہ وہ انکار کر کے یہ کہتا ہے کہ جی قرضے کا کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں، میں تو کسی بات کا دیندار نہیں ہوں۔ تو ایسی صورتحال بہت غلط ہے، اور ایسی صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے ورثاء کا جو حق ہے آپ اس حق کو کھا رہے ہیں اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اس لیے ہرگز اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گواہ موجود نہ ہو، اگر کوئی تحریر موجود نہ ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے اوپر قرضہ ہے، تو اس قرضے کو اللہ کے لیے، اس قرضے کی ادائیگی کی کوشش کریں، اور اس وقت سے ڈریں کہ جب آپ کا انتقال ہو اور آپ کے ذمے یہ مال عذاب کی شکل میں لپٹ رہا ہو اور آپ کے ورثاء اس مال کے اندر عیاشی کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے نام پر کوئی جائیداد ہوتی ہے، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائیداد میری نہیں ہے۔ مثلا باپ نے کسی ضرورت کے پیش نظر اپنے ایک بیٹے کے نام پر گھر لے لیا تھا۔ اب باپ کا انتقال ہوا تو وہ بیٹا یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ گھر تو میرے نام پہ ہے، یہ تو میرے باپ نے مجھے گفٹ کر دیا تھا اور یہ تو میرا ہی ہے، یہ تو وراثت کا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے ابا جان کی وراثت ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ملکیتاً نہیں دیا تھا بلکہ یہ صرف میرے نام پر کیا گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں اس کا اس موقع سے فائدہ اٹھانا اور دوسرے ورثاء کو محروم کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصے کی بات یہ ہے کہ جو ترکہ ہوتا ہے، جو میراث ہوتی ہے، اس میراث کے اندر صحیح معنوں میں جلد از جلد تقسیم کا معاملہ کرنا چاہیے، اور شریعت کی نظر میں اور شریعت کی روشنی میں جو حصے بنتے ہیں ان حصوں کو صحیح طور پہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ تاخیر جھگڑے اور آپس کے اندر لڑائیوں کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس پہ مقدمات قائم ہوتے ہیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، بعض دفعہ قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ نسلیں گزر جاتی ہیں اور وراثت کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہماری عدالتوں میں آئے دن اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں کہ 100 سال پرانا وراثت کا معاملہ پیش آیا ہوا ہے، اور جناب 50 سال پرانا وراثت کا قضیہ سامنے ہے اور اس کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے، تو 100 سال، 50 سال مقدمات کے اندر گزر جاتے ہیں اور نسلیں گزر جاتی ہیں آپس کے اندر جھگڑوں کے اندر۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپس میں خاندان ٹوٹتا ہے، آپس کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اور جناب لوگ ایک دوسرے کے حقوق مارے جاتے ہیں، اور نتیجہ تو وہی ہے کہ انسان کی تو اپنے استعمال میں وہی آتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، اور ایسی وراثت کا، ایسے مال کا فائدہ ہی کیا جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی میں اپنے مال کی وصیت اور تقسیم کے اندر مفتیان کرام کی رہنمائی لیجئے، شریعت مطہرہ کی رہنمائی لیجئے، اور انتقال ہو جائے اور آپ اگر کسی کے وارث بن رہے ہوں تو اس وراثت کو بھی شریعت مطہرہ کی روشنی میں حل کرنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات کے اوپر، ان مسائل کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔